سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومولانا ومرجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. خیر سے رمضان المبارک کا 26واں روزہ گزر رہا ہے. باقی 3 یا 4 روزے رہ گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لمحات کو ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. جتنا ہو سکے ذکر و اذکار اور قرآن کی تلاوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اس کا اہتمام کریں اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ انسانیت پر آئی ہوئی جو مصیبت کورونا کے نام سے، سچی یا جھوٹی، بہرحال مصیبت تو ہے، اس سے ساری انسانیت کو نجات دے. آج بازار بند ہو گئے شاید، مارکیٹ کے بندے، تاجر حضرات بیچارے پریشان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قانون بنایا تھا کہ جو بچہ جب دودھ چھوڑ دے گا، بچے کا دودھ چھوڑایا جاتا ہے پیدائش کے بعد 2 سال 2.5 سال بعد، تو جو بچہ دودھ چھوڑ دے گا تو اس کا سرکاری خزانے سے وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا کھانے پینے کے لیے. ظاہر دودھ چھوڑ دیا تو کھائے گا پیے گا، خود تو کمانے جیسا ہے ہی نہیں، باپ غریب ہے یا مالدار ہے کچھ پتہ نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام چھوٹے بچوں کا بالغ ہونے تک وظیفہ مقرر کر دیا. اچھا، انسان لالچی تو ہوتا ہے. ماؤں نے پھر کیا کیا کہ 30 مہینے ہوتا ہے رضاعت کی، دودھ پلانے کی مدت ہوتی ہے 30 مہینے. تو ماؤں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ وہ وقت سے پہلے دودھ چھڑانا شروع کر دیا تاکہ وظیفہ شروع ہو جائے، پیسے آنا شروع ہو جائیں. تو بچوں کے لیے تکلیف دہ چیز ہوتی ہے دودھ کا چھوڑنا، یہ مائیں جانتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بچوں کو دودھ کتنی پریشانی سے چھڑوایا جاتا ہے. تو بچوں کا رونا، چیخنا، چلانا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ کہا میں نے کیا ظلم کیا؟ کہا کہ آپ نے بچوں کے لیے جو یہ وظیفہ مقرر کیا ہے، یہ دودھ چھڑانے کے بعد کچھ مقرر کیا ہے. اب آپ نے دودھ چھڑانے کے بعد وظیفہ مقرر کیا ہے، مائیں پیسے کی لالچ میں، وظیفے کی لالچ میں دودھ جلدی چھڑانا شروع کر دیتی ہیں اور بچے بیچارے جو ہے وہ کمزور رہ جاتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اعلان کر دیا کہ آج کے بعد بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ شروع ہو جائے گا، بچوں کا دودھ نہ چھڑایا جائے. ایک فقیر بوڑھا مانگتا ہوا آ رہا تھا مدینہ منورہ. حضرت عمر نے بھیک مانگنے پر پابندی لگائی ہوئی، سزا مقرر تھی. ضعیف بوڑھا، حضرت عمر گزرے تو اسے بلا لیا، بولا ادھر آؤ. کوڑا تو ساتھ رکھتے تھے نا حضرت عمر، سزا دینے کے لیے نقد سزا ہوتی تھی. خود ہی جج تھے، خود ہی عدالت تھے، خود ہی جو ہے سب کچھ خود ہوتے تھے. اسے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں نے پابندی لگائی ہوئی بھیک مانگنے پر؟ کون ہے تو؟ کہنے لگا امیر المومنین میں عیسائی ہوں.
اور جب تک جوان تھا کماتا تھا اور اسلامی حکومت کو جزیہ جمع کراتا تھا. جزیہ ہوتا ہے وہ ٹیکس جو غیر مسلم اسلامی حکومت کے خزانے میں جمع کراتے ہیں کہ آپ ہماری حفاظت کریں, ہماری جان اور مال کی حفاظت حکومت کے ذمے ہے. وہ ایک مخصوص ٹیکس ہوتا ہے غیر مسلموں کے لیے, اس کو کہتے ہیں جزیہ. تو کہنے لگے امیر المومنین خود کھاؤں نہ کھاؤں, اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں, کمانے جیسا ہوں نہیں, خود کھاؤں نہ کھاؤں لیکن جزیہ تو دینا پڑے گا نا. اب جزیہ پورا کرنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص ادا تھی, فوراً اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے تھے, کہتے تھے عمر تو بڑا ظالم ہے, کیا کر دیا تو نے, یہ اس بیچارے کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا. فوراً جا کر اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جتنے بھی معذور, ضعیف, بوڑھے, کمانے سے لاچار غیر مسلم ہیں سب کا جزیہ معاف. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ آج تاجر برادری بیچاری بہت پریشان کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ان لوگوں نے بھی کمانا ہے, بچوں کا پیٹ پالنا ہے. حکومت نے بند کر دی دکانیں, بھائی بند کر دو, پورے سال کے لیے بند کر دو, لیکن آپ کو یہ دکانیں بند کروانے کا حق تب ہے جب ایک ایک تاجر, مزدور, ٹھیلے والے کے گھر پہ پورے سال کا خرچہ پہنچا دو. صحیح ہے نا؟ صحیح ہے. خرچہ پہنچ جانے کے بعد میرے خیال سے دکان کھولنے والا پاگل ہی ہوگا تاجر. ہاں, میری دکان ہو, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے, میرے کو 1 سال کا ایڈوانس مل چکا ہے, میں ماہانہ میری انکم جو ہے وہ 50,000 روپے ہے, ٹھیک ہے نا. میرے 6 لاکھ روپے گورنمنٹ نے مجھے دے دیے ہیں کہ مولوی صاحب یہ 6 لاکھ روپے آپ رکھیں, اپنے گھر کا خرچ چلائیں, بیماری پھیلی ہوئی ہے, خدا کے لیے دکان نہ کھولنا. میں تو اچھلتا کودتا تالا لگا کے گھر آ جاؤں گا. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے گرمی میں, روزے میں دکان کھولنے کی, ٹھیلے لگانے کی. اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو نا, تو وہ ایک درویش تھا, درویش, اس کے پاس کمبل تھا, تو دوسرا ایک بندہ اس کے پاس گیا تو اس کے پاس کمبل نہیں تھا, ٹھیک ہے نا جی. تو اس نے اپنا کمبل اتار کر اس کو دینا چاہا, تو اس نے کہا نہیں نہیں یہ آپ ہی پہن کر رکھو, میں نہیں پہنوں گا. بہت منت کی, نہیں مانا, تو اس درویش نے بھی کمبل اتار کر پھینک دیا. ارے بھائی یہ کیا کیا, بھائی تم لیتے نہیں ہو, تمہیں اکیلا سردی میں ٹھٹرتا مجھ سے برداشت ہوتا نہیں ہے, تو میں نے اپنے نفس کو مار دینے کے لیے کہہ دیا چلو میں بھی اسی کی طرح ٹھٹر لوں, اس کی دکھ میں تو شریک ہو جاؤں ساتھ. تو اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا جی, ان کو, تو پھر تم ایسا کر لو کہ آرمی چیف جسٹس, وزیر اعظم, تمام گورنر, صوبوں کے چیف جسٹس, پولیس اہلکار, رینجرز, آرمی کے سپاہی, سب کی 22ویں گریڈ سے لے کر 1 گریڈ تک جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں, جب تک دکانیں بند کرو سب کی تنخواہیں بند کرو. صحیح ہے, پھر دیکھتے ہیں کون دکان بند کرواتا ہے. خود کھاؤ ٹھاٹ باٹ سے. ایک سپریم کورٹ کا جج ریٹائر ہوتا ہے, اس کو ساری زندگی 8 لاکھ روپے ماہانہ پینشن ملتی ہے, ظلم نہیں ہے. اور تاجر بیچارے پر مارے کہ دکان بند کرا دو. چلو ہم نے مان لیا کرونا ہے, ٹھیک ہے, بیماری ہے, تو اس کا یہ طریقہ ہے قوم کو بھوکا مارو. جو بیماری سے نہیں مر رہا ہے اس کو بھوکا مارنا شروع کر دو, ٹھیک ہے نا. ویسے ہی ماشاءاللہ ہمارے ملک کے حالات بہت اچھے چل رہے ہیں. ابھی 3-4 دن پہلے میرے پاس ایک کلپ کسی دوست نے بھیجا, وہ سرحد کے قبائلی علاقے میں کسی نے اپنی 4 غربت کی وجہ سے 4 بچیوں کو ذبح کر دیا اور خود کو مار دیا. حالات ملک کے یہ لگے پڑے ہیں, اور تم جو 2 ٹکے کمانے والا ہے اس پر بھی تالا لگا رہے ہو. یا تو ان کے دکھ میں سب روڈ پر آ جاؤ, نہیں تو پھر ان کی ضروریات کو پورا کرو. بصورت دیگر میں مسجد میں قرآن سامنے رکھ کر فتویٰ دے رہا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن ناجائز ہے, ناجائز ہے, ناجائز ہے. یہ دوسروں کے رزق پر ڈاکہ ڈالنا ہے, یہ غریبوں کو مارنا ہے. اگر لاک ڈاؤن کے
जायज़ होने की फतवा लेना चाहते हो तो इनके जितने दिन के लिए तुम दुकानें बंद कराना चाह रहे हो उतने दिन का खर्च इनका डेली का हर आदमी से पूछो। और हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं है, आजकल एक एक शहरी का डेटा नादरा के पास मौजूद है, समझे ना, सब रिकॉर्ड हुकूमत के पास मौजूद है, हर एक शहरी। बरतानिया के अंदर अभी भी मुजाहरे चल रहे हैं। जब पिछली लहर में मुजाहरे चले थे ना, बरतानिया ने लॉकडाउन करवाया तो हमारे आका तो है ना, वो सारी ज़िंदगी उन्हीं की ग़ुलामी करके तो हम आज़ाद हुए ना, तो हम भी वही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने लॉकडाउन करवाया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जब ताजिरों ने देखा यार ये तो मुसीबत पड़ गई है, रोड पर आ गए, तो पता है हुकूमत ने क्या किया? वो हमारे आका ज़रूर थे लेकिन हमारे मौजूदा हुक्मरानों से लाख दर्जा अब भी बेहतर है अपनी रियाया के। उन्होंने जितने 3 महीने गालिबन 3 महीने का एक एक शहरी का खर्चा उसके घर पे भिजवा दिया, और जो जो शहरी बीमार है किसी और बीमारी में भी तो डॉक्टरों की जिम्मेदारी लगा दी कि एक एक शहरी के घर जाओ, उसको मेडिसिन दो, उसका चेकअप करो, और उसको जिस तरह घर में अस्पताल में ट्रीट किया जाता है इस तरह उसको घर में ट्रीट करो, बाहर नहीं निकलने दो। सारे बरतानवी चुप करके घरों में बैठे। ऐसा पाकिस्तान के हुक्मरानों तुम्हारे आकाओं ने किया है कि तुम गुलाम हो, तुम अपने आकाओं की सुन्नत को जिंदा कर लो। चलो नबी की सुन्नत पे मौत आती है, हज़रत फारूक आज़म की सुन्नत पे मौत आती है, तो हज़रत बरतानिया साहब की सुन्नत पर अमल कर लो, तब भी सुकून हो जाएगा। बहरहाल ये मेरे गुफ्तगू मौजू के नहीं थी, ये तो तमीज़ के तौर पर वैसे ही बात जहन में आ गई। ताजिर हज़रात बेचारे तो दिल हमारा भी जलता है, ठीक है ना जी, कमाने वाले मेहनत कर मजदूर परेशान बैठे हुए, ईद सर पर है, तो ये बहुत नामुनासिब सा अमल है। अल्लाह ताला हमें भी हिदायत नसीब फरमाए और हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत नसीब फरमाए। हमारे हुक्मरानों को हिदायत इसलिए नहीं है कि हम खुद भी हिदायत पे नहीं हैं, हम खुद चोर हैं तो हुक्मरान भी हमारे चोर हैं। हम सुधर जाएंगे तो इंशाल्लाह हुक्मरान भी अच्छे आते हैं। पहले 3 दिन जो हमारा दर्स हुआ था उसमें पहला मौजू था कि मोहब्बत कैसे की जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दूसरा मौजू था कि मोहब्बत क्यों की जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तीसरा मौजू था कि मोहब्बत रसूल का तकाज़ा क्या। आज भी मोहब्बत रसूल से मुताल्लिक़ एक उन्वान है कि मौलवी साहब आपने बातों बातों में तो बड़ी चीज़ें साबित कर दी, कोई नमूना भी तो पेश करो मोहब्बत रसूल का कि इंसानों ने हुजूर अलैहिस्सलाम से जैसी मोहब्बत आप तकरीर में कह रहे हो वैसी मोहब्बत वाक़अतन इंसानों ने हुजूर अलैहिस्सलाम से की भी है या नहीं। तो आज मैंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है, सूरह बकरा की आयत नंबर 137 है। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, अगर वो भी ईमान ले आए जिस तरह तुम ईमान ले आए हो तो वो हिदायत पर हैं। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला सहाबा इकराम को फरमा रहे हैं कि अगर, क्योंकि यहूदी कहते थे कि हम हिदायत पर हैं, ईसाई कहते थे कि हम हिदायत पर हैं, साबीन कहते थे कि हम हिदायत पर हैं, तो अल्लाह ताला ने ये कुरान की आयत नाजिल करके फैसला कर दिया। फरमाया कि हिदायत पर सिर्फ वो है जो तुम्हारे तरीके से ईमान लाए। ये तुम्हारे तरीके से में तुम कौन है? सहाबा। बोलते नहीं, सहाबा दिल से बोले, सहाबा का नाम है, बुलंद ने सहाबा, ये तुम सहाबा हैं। अल्लाह ने फरमाया कि वो ईमान ले आए ऐसा ईमान जैसा तुम लाए हो तो हिदायत वाले होंगे। इसका मतलब क्या कि अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम को क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए ईमान का मेयार, ईमान का पैमाना, ईमान का थर्मामीटर बना दिया। बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर होता है ना, पहले पुराना वाला जुबान में रखते थे, अभी यहाँ पर लगा देते हैं, जल्दी से बुखार बता देता है मीटर। सहाबा इकराम को मेयार बना दिया, पैमाना बना दिया। अगर तुमने ईमान तोलना है तो सहाबा इकराम के ईमान पर अपने ईमान को तोल लो। तुम अपने आमाल को तोलना चाहते हो, सहाबा के ईमान आमाल के मुताबिक अपने आमाल को तोल लो। अगर तुम्हारा ईमान सहाबा के ईमान के मुताबिक है
تمہارے اعمال صحابہ کے اعمال کے مطابق ہیں تو تم ہدایت والے ہو، اگر صحابہ کے ایمان کے مطابق تمہارا ایمان اور تمہارے اعمال نہیں ہیں تو تم ہدایت والے فإنما هم فی شقاق، پھر وہ ضد اور ہٹ درمی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام کیوں عطا فرمایا کہ باقی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو معیار بنا دیا؟ اجمی ہو، عربی ہو، افریقی ہو، امریکی ہو، کسی خطے کا رہنے والا ہو، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بتا دیا کہ معیار صحابہ والا ہوگا۔ کیوں؟ علماء اکرام نے لکھا ہے، تفاسیر میں لکھا ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ اکرام کو یہ مقام، صحابہ اکرام کو یہ مقام، کیا مقام؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اور بعد میں آنے والا انسان احد پہاڑ سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے تب بھی میرے صحابی کی مٹھی جو کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ایسی کیا بات ہے؟ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ عمر بن عبد العزیز صحابی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور امیر معاویہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو وہ شخص امیر معاویہ سے بغض رکھنے والا تھا۔ آج کل بھی جیسے کالے کوے امیر معاویہ سے بغض رکھنے والے کالے سانپ ہیں نا، اس طرح وہ بھی کوئی کالا سانپ تھا، وہ امیر معاویہ سے بغض رکھتا تھا۔ تو وہ ایسے ہی پوچھنے کے لیے آ گیا۔ آپ لوگ بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں نا دوسرے کے بغض میں مولوی سے فتویٰ لینے کے لیے، تو اسی طرح وہ شخص بھی حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گیا، حضرت بتائیں کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہے یا امیر معاویہ؟ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گیا کہ یہ منحوس شخص کیا مجھ سے کہوانا چاہتا ہے۔ فرمایا تو عمر بن عبد العزیز اور امیر معاویہ کی بات کرتا ہے؟ سن، سب سے ادنا صحابی، ٹھیک ہے نا، سب سے ادنا صحابی، صحابہ میں مراتب ہے نا، سب سے کم مرتبے والا صحابی، ادنا سے ادنا صحابی، جس گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کے لیے نکلا اس کے گھوڑے نے زمین پر کھر لگائے، ان کھر لگانے سے ٹاپ سے مٹی اڑی، گرد و غبار اڑی، وہ گرد و غبار اس کے گھوڑے کے نکنوں میں گئی، اس کے گھوڑے کے ناک کا پانی اور گھوڑے کے کھروں سے اٹھنے والی گرد و غبار مل کر ایک کچرا اور گندگی بن گیا۔ فرمایا کہ صحابی کے گھوڑے کے ناک کی گندگی بھی عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے۔ اتنا مقام ہے صحابہ کا۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صحابہ کو مقام نماز کی وجہ سے نہیں ملا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایسے صحابی ہیں۔ ایک صحابی آئے جنگ میں، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، پہلے کلمہ پڑھوں یا کافروں سے لڑوں؟ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو پھر جاؤ کافروں سے لڑو۔ کلمہ پڑھا، کافروں سے لڑے، شہید ہو گئے۔ نماز کوئی نہیں پڑھی، روزہ کوئی نہیں، قرآن کی تلاوت کوئی نہیں، کچھ بھی نیکی نہیں کی، کلمہ پڑھا، جہاد کیا، شہید ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد اس صحابی سے نمازیں تو ہماری زیادہ ہوں گی نا، یا نہیں ہوگی؟ ہم نے روزے بھی رکھے، ہم نے جو ہے قرآن بھی پڑھا، تراویح بھی پڑھی، نمازیں بھی پڑھی، صدقے بھی کیے، زکاتیں بھی دی، لیکن اس صحابی کی پیر کی خاک کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اس صحابی کی پیر کی خاک کو بھی نہیں۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے اس لیے کہ صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام سے جو محبت کی ہے نا، وہ محبت بعد میں آنے والے کسی انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک کی محبت نے صحابہ اکرام کو بلند کیا ہے۔ نبی پاک کی محبت کو صحابہ اکرام نے کو بلند کیا، صحابہ اکرام کو۔ ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ
کا مکان تھا، ان کا پرنالہ لگا ہوا تھا گلی میں. تو حضرت عمر وہاں سے گزرے تو ان کو پانی کے چھینکے لگے. حضرت عمر فوراً غصہ ہوئے، پرنالے کو نکالو، اس کو نکلوا دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ پرنالہ کس نے نکالا ہے، تو کہا گیا کہ جی امیر المومنین نے نکالا ہے. حضرت عباس حضرت عمر کے پاس فرمایا کہ امیر المومنین مجھے اس کا اعتراض نہیں کہ آپ نے پرنالہ نکال دیا ہے، لیکن پتہ ہے یہ پرنالہ فٹ کس نے کیا تھا، یہ پرنالہ یہاں لگایا کس نے تھا؟ فرمایا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، فوراً دوڑے بیٹھے. فرمایا کہ میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں سے اس پرنالے کو وہیں پر لگاؤ. امیر المومنین تھے، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے، لیکن نبی پاک سے محبت اتنی تھی کہ جب پتہ چلا کہ یہ چیز نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگائی ہے، دوڑ کر جا کر اپنے کندھوں پر سوار کرا کے اس پرنالے کو وہیں پر لگایا. یہ وہ محبت تھی. حضرت بی بی سمیہ، یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، نمونہ پیش کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام سے محبت کیسے کی گئی ہے. بی بی سمیہ، کافروں نے کہا کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. انہوں نے کلمہ پڑھنا. خاتون تھی، صنف نازک، ٹھیک ہے نا، آج کی صنف نازک بازاروں میں چکر لگاتی پھر رہی ہے، اور اس وقت کی صنف نازک کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، محمد کا دامن چھوڑ دو. حضرت بی بی سمیہ نے فرمایا کہ میں تو نہیں چھوڑ سکتا. آپ کو لٹایا زمین پر، ہاتھ کو، ایک ہاتھ کو ادھر، ایک ہاتھ کو ادھر، ایک ٹانگ کو ادھر، ایک ٹانگ کو ادھر، رسے باندھ دیے. ہاں، رسے باندھ دیے. 2 اونٹ ادھر کھڑے کر دیے، 2 اونٹ ادھر کھڑے کر دیے. ایک ہاتھ کا رسا ایک اونٹ کو، دوسرے ہاتھ کا رسا دوسری ٹانگ کا رسا اس اونٹ کو، اس طرف والے ہاتھ کا اور ٹانگ کا رسا ان اونٹوں کو باندھ دیا. اور فرمائے کہ دیکھ، کہنے لگے دیکھو سمیہ ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، محمد کا نام لینا چھوڑ دو، ورنہ ہم ان اونٹوں کو چلا دیں گے. اگر اونٹوں کو چلا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ بیچ میں سے. حضرت بی بی سمیہ نے جواب دیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتی. ان ظالموں نے وہ اونٹ ہانک دیے. حضرت بی بی سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن آنے والی دنیا تک، قیامت تک کے انسانوں کو بتا دیا کہ لوگوں، میں صنف نازک ہو کر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دے سکتی ہوں، تو تم مردوں کے اوپر تو اور زیادہ ذمہ داری ہے محمد عربی کے لیے. ایک جنگ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے عورتوں سے اپیل کی، اپنے مردوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے والدوں کو بھیجو، جہاد کے لیے تیار کر کے بھیجو. تو ایک خاتون حضور علیہ السلام کے پاس آئی، 6 مہینے کا دودھ پیتا بچہ لے کر، 6 مہینے کا دودھ پیتا بچہ لے کر آئی. یا رسول اللہ اس کو بھی لے جاؤ. آپ نے فرمایا میری بیٹی، اس کو کیا لے جاؤں، اس کو تو ہمیں سنبھالنا پڑے گا، یہ تو خود کچھ نہیں کر سکتا، 6 مہینے کا بچہ ہے، مجھے تو جوان چاہیے جو لڑیں. جانتے ہو اس صحابیہ نے کیا جواب دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو اس لیے نہیں دے رہی ہوں کہ اس کو جنگ میں لے جاؤ اور اس کا خیال کرو، میرا شوہر بھی اسلام کے جہاد میں شہید ہو چکا، میرے بھائی بھی، میرا والد بھی، اب یہ میرے شوہر کی 6 مہینے کی چھوٹی سی نشانی ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، جہاد میں جنگ میں جب جاؤ تو بطور ڈھال اس کو استعمال کرنا. جب کوئی دشمن آپ پر تیر پھینکے یا تلوار کا وار کرے تو میرے بچے کو سامنے کر دینا، تاکہ دشمن کا وار آپ پر پہنچنے سے پہلے میرے بچے پر پہنچے، اور کل قیامت کے دن میں فخر سے آپ کے سامنے حاضر ہو سکوں کہ یا رسول اللہ میں نے تو اپنی ساری پوری آپ پر اٹھائی. یہ صحابہ کرام وہ کوئی لوہے کے بنے ہوئے لوگ نہیں تھے، ان کے رگوں میں بھی یہی خون دوڑتا تھا جیسا ہمارے رگوں میں لال والا خون دوڑتا ہے. ان کے رگوں میں سونے کا خون نہیں دوڑتا تھا، ان کی ہڈیاں فولاد کی نہیں تھی، ان کا گوشت فولاد کا بنا ہوا نہیں تھا، ان کے بھی جب کٹ لگتا تھا تو خون نکلتا تھا. وہ ہم سے سادہ کھاتے تھے، سادہ پہنتے تھے،
ہم ان سے اچھا کھاتے ہیں اور اچھا پہنتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دین میں وہ بہت آگے تھے، ہم دین میں بہت پیچھے۔ وہ نبی پر قربان ہونے کے لیے بہت آگے تھے، ہم نبی پر قربان ہونے کے لیے بہت پیچھے۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کا نام تھا حضرت خباب، ان کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے ان کو موت کی سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب جب وقت آیا تو سولی تیار کی گئی، حضرت خباب سے پوچھا گیا کہ کوئی آخری خواہش ہو، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میری آخری خواہش یہ ہے۔ حضرت خباب نے 2 رکعت نماز پڑھی، لیکن بہت جلدی پڑھی، جلدی پڑھ کر فرمانے لگے کافروں سے کہ نماز میں مزہ بہت آ رہا تھا، لیکن میں نے مختصر اس لیے کر دی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھنے لگ جاؤ کہ محمد کا غلام موت کی سزا سے ڈر کر نماز لمبی کرنے لگا ہے، اس لیے میں نے چھوٹی نماز پڑھی ہے، مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تختہ دار پر کھڑا کیا گیا، پھندا ڈالا گیا، ہاتھ باندھے گئے، پیر باندھے گئے، پھر کافر تو کافر ہوتا ہے نا، خبیث، وہ تو مسلمان کو اذیت دینا چاہتا ہے۔ ایک کافر نے حضرت خباب سے کہا کہ خباب، ایک شرط پر آپ کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، تصور کرو آپ کہ آپ وہاں حضرت خباب کی جگہ، گلے میں پھندا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے، ہاں پیر بندھے ہوئے، صرف رسہ کھینچنے کی دیر ہے، اور آپ کو کہہ دیا جائے کہ بھائی ایک شرط پر آپ کی جان بخشی جائے گی، ہم تو کہیں گے 100 شرطیں قبول ہیں، ہمیں یہاں سے چھوڑ دو، ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ صحابی رسول تھے، پوچھا کیا شرط ہے؟ کہنے لگے صرف اپنی زبان سے اتنا کہہ دو کہ اس سولی کے تختے پر، آسی کے تختے پر میری جگہ محمد ہوتے تو مجھے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی، بس یہ کہہ دو۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو خباب کی چیخیں نکل گئی، رونے لگے۔ وہ بہادر جو موت کے سے نہیں ڈر رہا تھا، وہ حضور علیہ السلام کے لیے اس بے ادبی کے الفاظ پر رو پڑے اور فرمانے لگے کہ ظالموں، تم یہ بات کہتے ہو، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ مجھے اتنی جانیں دے دے، اور ایک ایک جان اللہ تعالیٰ کہ نبی پر یوں قربان ہوتی جائے، لیکن میرے آقا کو مدینے میں پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ سولی پر چڑھ گئے، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے غلط لفظ سننا گوارا نہیں کیا۔ حالانکہ اگر وہ صحابی وہاں پر یوں کہہ دیتے تو کافر نہیں ہو جاتے، اگر یوں کہہ دیتے تو صحابی کافر نہیں ہو جاتے، کیونکہ اقرار میں کوئی غلط بات کہلانا، جبر میں جان بچانے کے لیے غلط بات کہہ دینا، دل سے نہیں زبان سے بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن فتویٰ میں تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے، تقویٰ میں، عشق میں بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس صحابی رسول نے یہ بات اپنی زبان سے نہیں کہی۔ میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، صحابہ اکرام کی سیرت کا مطالعہ کرو، ان کو پڑھو، ایک ایک صحابی کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک اس منبر پر تشریف فرما کر خطبہ دیتے تھے نا، پتہ ہے اس کو صاف کس سے کرتے تھے؟ اپنی پگڑی سے نہیں، اپنے رومال سے نہیں، منبر کو اپنی داڑھی سے یوں جھاڑو لگاتے، یوں جھاڑو لگاتے تھے نبی پاک کے منبر کو حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنی داڑھی سے۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے عشق۔ ہم نے تو غلام رسول میں موت میں قبول جو ہونے شروع مصطفیٰ زندگی پورے غلام ہے، غلام رسول کو غلام ہے، نعرہ تکبیر، تاجہ فتن زندہ باد، فتح زندہ باد، فتح ہڑتال کی، یہ کیا ہو گیا، شام کو جا کر ڈانٹ پہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا، خراٹے لے رہے سو رہے ہیں، یہ عاشق ہیں، عاشق وہ تھے عاشق۔ ہم تو عاشقان رسول پر دھبا ہیں سیاہ۔ ہم نے کیا برداشت کیا حضور علیہ السلام کے لیے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نمونہ موجود ہے صحابہ کا، صحابہ کو مقام ملا ہی محبت رسول کی وجہ سے۔ اس لیے اگر ہم بھی دنیا میں کوئی مقام پانا چاہتے ہیں، دنیا میں بلندی چاہتے ہیں، تو محمد عربی کے قدموں سے جڑ جائیں،
انشاءاللہ تمام بلندیاں مل جائیں گی. اللہ مجھے راہ